کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ بہت دیر سے سمجھ آتا ہے۔ آج کی کہانی ایک شوہر اور بیوی کی ہے۔ ایک دن اچانک بیوی نے بیگ پیک کیا اور دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیوی نے خاموشی سے جواب دیا، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یہ سن کر شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، آخر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے اور کہا، تم نے کچھ نہیں کیا، بس یہی مسئلہ ہے۔ شوہر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بیوی بولی، تم نے کبھی مجھے روکا نہیں، کبھی میری فکر نہیں کی، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی اکیلی ہوں۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے واقعی ہی کبھی اس رشتے کو وقت نہیں دیا۔ وہ فوراً بیوی کے پاس گیا اور کہا، اگر آج تم چلی گئی تو میں سب کچھ کھو دوں گا، لیکن اگر تم رک گئی تو میں سب کچھ بدل دوں گا۔ بیوی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پہلی بار سچائی نظر آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بیوی نے آہستہ سے بیگ نیچے رکھا اور کہا، مجھے جانے سے زیادہ تمہارا بدلنا چاہیے تھا۔ رشتے چھوڑنے سے نہیں بچتے بلکہ وقت دینے سے بچتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کپ چائے والی بات شیئر کر رہی ہوں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں گی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ بات سوچی۔ میں نے چائے بنائی اور ان کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ آئے اور سیدھا موبائل میں لگ گئے۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی اور میں بھی۔ یہ لائن بہت جو ہے آپ کے دل کو لگنے والی ہے۔ میں نے ان کا بہت شدت سے انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئے۔ وہ آئے لیکن موبائل میں ہی گھسے رہے، تو یہ بات میرے دل کو بہت زیادہ ہٹ کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نظر انداز ہونے کا احساس۔ مجھے کبھی کبھی جو مہنگے تحفے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن شاید میں اس کی پریورٹی ہی نہیں تھی۔ میں نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک دن اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، کیا میں واقعی تمہاری زندگی میں اہم ہوں؟ تو وہ خاموش رہے، اور اس کی خاموشی ہی میرا وہ سب سے بڑا جواب تھی۔ تو مجھے بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوا جب انہوں نے کچھ آگے سے ہاں نہ نہیں کی۔ ہسبینڈ وائف میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہت ٹف لائف تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میرے ہسبینڈ وہ میری ہر بات سنتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں۔ پتہ نہیں کن باتوں سے ان کو یہ عقل آ گئی، لیکن بہت ہی اچھے ہوئے ہیں ابھی۔ پہلے میں ہر بات پر بولتی تھی، اب میں چپ رہتی ہوں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ جہاں سننے والا نہ ہو وہاں بولنا بیکار ہے۔ لیکن اب میرے ہسبینڈ کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہے، وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ہر بیوی کو ایسا ہی شوہر ملے۔ تھی ہم میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں بہت قسمت والی ہوں کہ مجھے ایک اتنے اچھے اور کیئرنگ ہسبینڈ ملے ہیں۔ سٹارٹنگ میں شاید میں بھی کچھ غلطیاں کر دیتی تھی، مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی تو نہیں اتنا انسان میچور نہیں ہوتا، نہیں اتنی سمجھ ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ اپنے ہسبینڈ کو کیسے قابو میں کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے، ہر بات کے لیے ضد نہیں کرنی۔ تو آج میں اس مقام پہ ہوں کہ صبر سے ہی مجھے سب کچھ ملا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گی کہ میں نے صبر کیا، میں نے برداشت کیا، اور آج میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میرا شوہر صرف میری بات سنتا ہے، میرے پاس ہوتے ہیں تو وہ موبائل بھی نہیں نکالتے، میرے میسج کے علاوہ وہ موبائل آن کر کے بھی نہیں دیکھتے کہ کس کا میسج آیا ہے، کس کا نہیں آیا۔ آپ یقین کریں کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی اتنا سادہ بندہ ہوگا یار؟ نہیں، لیکن میرے ہسبینڈ ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ میں نے بہت کوئی نیکیاں کی ہیں جو مجھے ایسے شوہر ملے ہیں۔ میرے علاوہ وہ کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، یہ نہیں کہ میرے سامنے، میرے پیٹھ پیچھے بھی بہت نائس، بہت کیئرنگ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس طرح کے ہسبینڈ سے نوازیں، اور ہم سب بچیوں کے نصیب اچھے کریں، ہماری بیٹیوں کے نصیب بھی اللہ تعالیٰ اچھے کریں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اچھی اچھی موٹیویٹیڈ ویڈیو میں آپ کے لیے بناتی رہوں گی۔ اور بس عید بھی آنے والی ہے، اور عید کی تیاریوں میں بھی بزی ہیں ہم سب۔ اور آپ بتائیں، آپ سب کی عید کی تیاریاں ہو گئی؟ کہاں تک پہنچی؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا کچھ رہ گیا ہے؟ سب شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی؟ میری تو سب ہو گئی۔ تو بس ملتے ہیں جی الگ ایک ٹاپک کے ساتھ۔